بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ۔ قابل تکریم حاضرین و سامعین کرام، حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کا درس دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ گزشتہ درس کا کچھ بقیہ ہے اور دوسرا حصہ ہے جس کا موضوع ہے کہ ضعیف اور موضوع حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کرنا۔ تو جو حصہ گزشتہ درس کا باقی ہے ان میں سے دو مثالیں دے کر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ مفسر نص کی موجودگی میں تفسیر کرنا یہ صحیح اصول تفسیر کے منافی ہے۔ اس کی 4 مثالیں دی تھیں۔ جملہ مثالوں میں سے ایک مثال سورہ العنکبوت آیت نمبر 14 کی روشنی میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال 1000 مگر 50 یعنی 950 سال گزارے۔ قرآن کریم کی نص صریح ہے۔ تو اتنا عرصہ وہ اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے اور ان کی قوم نے بہت کم ان کو تسلیم کیا۔ سورہ نوح 29ویں پارے کی جو مستقل صورت ہے اس کا مفصل ذکر وہاں موجود ہے۔ محل شاہد یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں کتنا عرصہ گزارا؟ 950 سال، 9 صدیاں اور 50 سال، بہت طویل دورانیہ ہے۔ پھر وہ مایوس ہو گئے اور اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اللہ اب ان میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہی تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ طوفان آیا جسے طوفان نوح کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اس طوفان کا تذکرہ سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ المؤمنون میں بھی ہے۔ تو اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ دعوت و تبلیغ ہے وہ کتنا ہے؟ 950 سال۔ لیکن ایک مفسر ہیں، انہوں نے سورہ تبارک الذی بلکہ جز تبارک الذی کی تفسیر کی ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف تاریخی پرانی معلومات پر انحصار کرتے ہوئے کہا کہ نوح علیہ السلام کی عمر وقت طوفان 600 سال تھی۔ یہ جب تفسیر سامنے آئی تو جامعہ ازہر کی ایک کمیٹی نے اس تفسیر کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کے صریحاً مخالف ہے، تو اس آیت کو نہیں لیا جائے گا، اس تفسیر کو نہیں لیا جائے گا۔ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے ان کا دورانیہ دعوت و اصلاح، دعوت و تبلیغ،
اسے لینے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کریم کی نص کی موجودگی میں ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مارنا اور ادھر ادھر سے باتیں پیش کرنا یہ تفسیری منہج کے مخالف ہے۔ مثال نمبر 6 اور آج کی گفتگو کی میں یعنی مثال نمبر 2 کہ قرآن کریم کی آیت میں ایک قرینہ ہے، سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر یہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور قول پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ تو ابن آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے جنہوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو بعد والی آیت جو ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، یعنی وہی سورت آیت نمبر 31۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان بیٹوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی حقیقی پہلے بیٹے ہیں، جسے تاریخی روایات میں حابیل اور قابیل کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مراد ہیں۔ تو یہ کہباز نے یہ کہا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے 2 آدمی ہیں، رجلان من بنی اسرائیل۔ تو یہ تفسیر قرآن کریم کے سیاق و سباق اور اس قرینہ مفسرہ کی موجودگی میں ناقابل قبول ہے۔ تو یہ تفسیر مرویات تفسیر الحسن البصری رحمہ اللہ میں موجود ہے، اور تفسیر الحسن البصری کے بارے میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو بہت بڑے جلیل القدر کبار تابعین میں سے ہیں، علم و فضل میں اور زہد و ورع میں وہ ایک نام اور کام کی حامل شخصیت ہیں۔ ان کی مرویات کو 2 تحقیقی علمی کاموں میں جمع کیا گیا ہے۔ ایک مدینہ یونیورسٹی میں تحقیقی مقالہ پیش ہوا دکتورا میں، جس میں 2 حضرات شریک ہوئے، ایک ڈاکٹر شیر علی خان صاحب جو اکوڑا خٹک مدرسہ کے شیخ الحدیث تھے، چند سال پہلے فوت ہو گئے رحمہ اللہ، اور دوسرے ڈاکٹر عمر یوسف کمال مدینہ یونیورسٹی کے استاد تھے اور مسجد نبوی کے مؤذن بھی تھے۔ تو ان دونوں نے اجتماعی طور پر اس موضوع میں اشتراک کیا تھا اور یہ تفسیر مطبوع ہے۔ اسی طرح دوسرا کام ہے ڈاکٹر محمد عبد الرحیم کی تحقیق سے۔ انہوں نے بھی تفسیر الحسن البصری کے نام سے جو حضرت حسن بصری سے مرویات جمع ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ تو بہرکیف محل شاہد یہ ہے کہ یہ تفسیر قرآن کریم میں موجود نص مفسر کے مقابلے میں ہے، تو لہٰذا ہمیں وہی تفسیر لینی چاہیے جو قرآن کریم سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو دوسری آیت نمبر یعنی 31 یہ واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ حابیل قابیل کے ساتھ واقعہ ہوا۔ وہ جو قاتل تھا قابیل، اس کو پتہ نہیں تھا کہ مردوں کو کیسے دفنایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا ہے، تو وہ مٹی نکالنے لگا تاکہ وہ اپنے مردہ بھائی کو جو اس کا کوا تھا اس کی لاش کو چھپائے۔ تو اس سے قابیل نے
دیکھا اور اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے. سمجھ آئی نا؟ تو بنی اسرائیل کے اگر 2 آدمی کہا جائے تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کو پتہ نہ ہو کہ دفنانا کیسے ہے. بنی اسرائیل تو بہت بعد کا ایک دین اور قوم و ملت ہے نا، تو ان میں تو یہ بات طے شدہ تھی، معلوم تھی کہ مردوں کو کیسے دفنایا جاتا ہے. تو قابیل کو پتہ نہیں تھا، تو اس لیے اللہ نے پھر کوے کے ذریعے اس کو یہ بات سمجھائی. تو اسی طرح چند اور آیات ہیں، ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، یعنی بطور مثال. تو آج کی گفتگو کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے حدیث جو کہ ضعیف ہے، کمزور ہے، موضوع ہے، اس کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرنا. گزشتہ چند دروس میں ہم تفسیر القرآن بالسنہ کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر سنت حدیث کی روشنی میں کی جائے تو اس کا معنی ہے وہ حدیث جو صحیح اور ثابت ہے، محدثین نے اس پر اعتماد کیا ہے، اور جو کمزور احادیث ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو ان احادیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے. اور بطور لطیفہ یہ بات سن لیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ عربی عبارت جسے حدیث کہا جائے وہ حدیث ہے. حدیث، بعض لوگ حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، کمزور بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پر حدیث کا اطلاق کر دینا ہی کافی ہے کہ وہ بات درست ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ اصول حدیث آپ نے پڑھا ہے، تفسیر مصطلح الحدیث پڑھی ہے اور کتابیں پڑھی ہیں، نخبۃ الفکر ہیں. تو احادیث کی اقسام ہیں، تاکہ حدیث میں جو غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں اس کو محدثین نے الگ کر دیا ہے، پیمانہ بنایا ہے. جو اصول حدیث کے مطابق حدیث ہوگی وہ سر آنکھوں پر، اور جو نہیں ہوگی، کمزور ہوگی، موضوع ہوگی، اس کو ہم نہیں لیں گے. یہ سلسلہ روات، سلسلہ اسناد، اور پھر ایسے بھی محدثین جنہوں نے سندن اور متنن دونوں طریقوں سے احادیث کو پرکھا، جہاں جہاں کوئی اشکال تھا، ابہام تھا، اس کو دور کیا اور احادیث کو ایک صحت اور ثقافت کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا. ان میں سر فہرست صحیحین ہیں، سنن اربع ہیں، اگرچہ ان میں کچھ کمزور روایات ہیں لیکن غالباً صحیح ثابت احادیث ہیں. اور بھی صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، اور ماضی قریب میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو کام ہے وہ بہت ہی ایک قابل تحسین کام ہے کہ انہوں نے کمزور اور صحیح حدیث کو الگ الگ کر دیا محدثین کے معیار کی روشنی میں. تو جو کمزور اور ضعیف اور موضوع روایت ہے اس کی روشنی میں قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی. اب تھوڑا سا حدیث کے بارے اور ضعیف اور جو موضوع حدیث ہے اس کی بارے کچھ تھوڑا سا سن لیجئے. حدیث سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل، آپ کی تقریر، جو آپ کی طرف نسبت ہو جائے کہ آپ نے کہا، آپ نے یہ کیا، یا آپ کی موجودگی میں یہ ہوا اور آپ دیکھ کر خاموش رہے، اسے تقریر کہتے ہیں. گویا کہ آپ نے اس پر اظہار رضامندی کیا ہے، تو یہ حدیث ہے. پھر احادیث کی کئی اقسام ہیں. تو جو ہمارے موضوع سے متعلق قسم ہے وہ ہے الحدیث الضعیف اور الحدیث الموضوع. الحدیث
وہ آپ نے تعریف سن لی، الضعیف ضعف سے ہے یا ضعف سے، کمزوری ہے، تو یہ قوت صحت کے منافی ہوتا ہے، اس کو ضعف بھی پڑھتے ہیں اور ضعف بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کا تعلق یعنی جو لغتاً ضعف یا ضعف ہے، اس کا تعلق مادی اشیاء سے بھی ہے، جسم، انسان کی باڈی، اور معنوی اشیاء کے ساتھ بھی ہے۔ مثلا کسی کی عقل میں کمزوری، کسی کی رائے میں کمزوری، کسی کے دلیل میں کمزور ہونا، تو یہ دونوں معنی بولے جاتے ہیں۔ تو اور بعض نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں الضعف یعنی بفتح الضاد، تو اس کا معنی ہوتا ہے عقل، رائے، بصیرت میں کمزوری، اور جب ہم کہتے ہیں الضعف تو اس سے مراد جسم میں کمزوری یعنی مادی چیز میں کمزوری۔ تو جو ضعیف حدیث ہے اس کی تعریف میں یعنی مختلف تعبیرات ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے اور اس کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے، کل حدیث لم تجتمع فیہ صفات القبول، ہر وہ حدیث جس میں حدیث کی قبولیت کی صفات جمع نہ ہوں، اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ النکت علی کتاب ابن صلاح، حافظ ابن حجر کی مشہور کتاب ہے، اور بہت بڑے محدث فقیہ شیخ ربیع ہادی حافظہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ تو یہ کتاب مطبوع ہے اور متداول ہے۔ تو یہ مختصر ہے۔ اس کے بعد آئیں، حدیث ضعیف جو ہے اس کی اہل علم نے مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وہ ضعیف حدیث جس کا سبب اور علت راوی کے ضبط سے متعلق ہو۔ نمبر 2، وہ ضعیف حدیث جس کا سبب راوی کی عدالت سے متعلق ہو۔ تیسری قسم وہ جس ضعف اور کمزوری کا سبب، علت یا وجہ راوی کی عدالت کی جہالت پر مبنی ہو۔ تو یہ 3 اقسام ہیں بڑی بڑی۔ تو جب ہم اس موضوع پر حدیث ضعیف کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ حدیث ضعیف جو متابعات، شواہد کے ساتھ اوپر درجے تک نہ آ سکتی ہو، اور کوئی ایسی دلیل نہ ہو جو اسے درجہ ضعف سے درجہ حسن کی طرف لے جائے، یعنی وہ ضعف اس کا باقی ہے، اس کا جو ضعف ہے وہ موجود ہے، اس کو زائل کرنے کا کوئی اور سبب نظر نہیں آ رہا، تو اس سے مراد یہ حدیث ضعیف ہے۔ موضوع حدیث، موضوع وضع سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرا دینا اس کی قدر و منزلت سے، یا کوئی چیز اوپر پڑی ہے آپ نیچے پھینک دیں، اس کو بھی وضع کہتے ہیں، بمعنی حتی۔ اور اسی سے ہے وضعت المرأة حملها اذا ولدت، جب خاتون بچے کو جنم دیتی ہے تو کہتے ہیں وضعت المرأة حملها۔ تو اسی طرح ووضع فی تجارته اذا خسر فیها، یعنی جب آدمی کو تجارت میں گھاٹا ہو تو کہتے ہیں وضع فی تجارته ہیں، یا وضع فی تجارته، وانحط من رأس مالها، یعنی اسے نقصان ہوا۔ تو وضع ہی میں جھوٹ آتا ہے، اور کسی حقیقی صحیح چیز میں غیر صحیح چیز کو شامل کرنا بھی وضع کے معنی میں سے ہے، یعنی غلط کو صحیح کے ساتھ جوڑ دینا، اس کے ساتھ ملا دینا۔ تو موضوع یہ سب مفعول کے وزن پر ہے۔ تو اس سے مراد وہ حدیث جو گھڑی ہوئی ہے، خود ساختہ ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ الکذب المختلق المصنوع المنسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ تعریف یعنی علوم الحدیث، تدریب الراوی وغیرہ اور تفسیر مصطلح الحدیث کتابوں میں موجود ہے۔ خلاصہ کلام یعنی یہ جو موضوع حدیث ہے یہ ضعیف حدیث سے زیادہ خطرناک ہے۔ جسے محدثین نے موضوع قرار دیا ہو تو وہ یعنی حدیث قابل حجت نہیں ہے کسی بھی مسئلہ میں، چاہے جائے کہ تفسیر قرآن میں ہم اس کو لیں۔ تو ضعیف اور موضوع حدیث کی تفسیر آپ نے سن لی ہے۔ اچھا، اب جب ہم حدیث ضعیف، حدیث موضوع جو ہے وہ تو بالاتفاق یعنی ناقابل قبول ہے، ناقابل حجت ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے یہ اشکال پیدا کیا ہے کہ موضوع روایت کو لیا جا سکتا ہے، ہمارا مقصد نیک ہے اور ہم نے قرآن کریم کو اچھے انداز میں پیش کرنا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنی جگہ پہ آئے گی۔ جو حدیث ضعیف ہے کیا یہ قابل حجت ہے؟ قراءات میں، تفسیر میں، فضائل اعمال میں، مکارم اخلاق میں یہ موضوع مختلف ہی ہے۔ تو اس کا خلاصہ آپ سن لیجئے۔ بعض اہل علم وہ حدیث ضعیف کو کہتے ہیں اسے قبول کر لیا جائے، یعنی جو حدیث ضعیف ہے اس کے بارے ایک قول یہ ہے کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، اعمال میں، عقائد میں، فضائل میں، قصص میں، ترغیب و ترہیب میں، یعنی جس کا تعلق دین سے بن رہا ہے تو ضعیف حدیث کو لیا جا سکتا ہے، یعنی یہ پہلا قول ہے۔ اور انہوں نے بھی دو شرطیں رکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف اس میں جو ضعف ہے، کمزوری ہے، وہ بہت شدید نہ ہو، معمولی کمزوری ہو راوی کے ضبط کے حوالے سے یا اس کی عدالت کے حوالے سے، تو یعنی غیر ایسی حدیث جو بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسی مسئلہ میں، اسی موضوع میں اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہ پائی جاتی ہو، اور اس حدیث ضعیف کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث بھی نہ ہو۔ ان حالات میں کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اصول حدیث کی کتابوں میں دلائل کے ساتھ اور اہل علم کے ناموں کے ساتھ موجود ہے، ہم مختصراً آپ کے سامنے بات پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا قول کیا ہے؟ اس کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً نہیں لیں گے ہم، یعنی ضعیف حدیث کو قابل حجت نہیں مانتے، قابل عمل نہیں مانتے۔ تیسرا قول انہوں نے تھوڑا سا کہہ لیں کہ منہج اعتدال کو اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فضائل اعمال میں، ترغیب و ترہیب میں، اخلاقیات میں کسی کو جنت کے قریب کرنا ہے، جنت کی ترغیب دینی ہے، جہنم سے بچانا ہے، اسلام کے محاسن کمالات کو بیان کرنا ہے، ان حالات میں آپ ضعیف حدیث بیان کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ احکام میں، حلت و حرمت میں اور عقائد میں ہم اسے نہیں لیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی فضائل اعمال میں وہ لینے کے قائل ہیں، اور احکام اور حلت و حرمت کے مسائل میں وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ محدثین کی کثیر تعداد ان کا یہ موقف ہے۔ البتہ یہ جو موقف ہے تیسرا، یہ بھی مشروط ہے 3 شروط کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ جو ضعف ہے
وہ زیادہ نہ ہو اور اتنا ضعف یعنی جو دوسرے قرائن شواہد سے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ ان یندرج تحت اصول معمول بہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس مسئلہ جس قضیہ میں وہ آپ حدیث ضعیف پیش کر رہے ہیں اسی موضوع پر کوئی اصل موجود ہو کتاب و سنت سے، یعنی حدیث جو اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس ضعیف حدیث کا جو مدلول ہے وہ دوسرے دلائل، شواہد، قرآن و سنت کی نصوص میں کوئی نہ کوئی اصل ہو، ایک اصل ہو اور دوسرا یعنی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور نہ ہو۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس حدیث جو ضعیف ہم حدیث بیان کر رہے ہیں نا، اس کا اصل کسی حدیث میں موجود ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے پڑھا ہوگا اور مثالیں بھی آتی ہیں، کوئی جب کمزور روایت پیش کی جاتی ہے نا بالخصوص تاریخ میں، سیرت میں، تو ساتھ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اصلہ فی صحیح البخاری، اصلہ فی صحیح مسلم، یعنی وہ واقعہ جو اگرچہ ایک صفحے پر مشتمل ہے لیکن جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ 2-3 لائنوں پر مشتمل ہے اور وہ موجود ہے صحیحین میں یا ان میں سے کسی ایک میں یا کسی اور صحیح کتاب میں، تو وہ اشارہ کر دیتے ہیں، اس سے تھوڑا سا اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو اصل اس حدیث کا ہے وہ درست ہے، باقی تھوڑا سا یعنی اس میں جو اضافہ ہوا ہے اور اس میں جو دوسری باتیں شامل ہو گئی ہیں وہ اس معیار کی نہیں ہیں جو اصل جس معیار کا اصل ہے۔ جی، تیسری اہم شرط کیا ہے کہ اس حدیث ضعیف پر عمل کرتے ہوئے یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حدیث واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے محدثین جب کمزور روایات بیان کرتے ہیں وہ الفاظ بولتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تمریز کے صیغے، کمزور اشارہ ہوتا ہے اس میں، نقیلا، رویہ، قیلا ہیں۔ تو جب حدیث آپ کو پتہ یہ ضعیف ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا ڈائریکٹ صراحتاً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ کہیں کہ جیسا کہ بعض روایات میں ہے یا جیسا کہ یہ مروی ہے یا روایت کیا گیا ہے یا کہا گیا ہے، تاکہ آپ کی طرف نسبت 100% ہم ثابت نہ کر سکتے ہوں۔ تو یہ ان الفاظ میں بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں کمزوری ہے۔ اچھا، اب یہ تینوں اقوال پیش ہو گئے۔ اب جو اس کتاب میں نے خلاصہ تحقیق پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو راجح قول ہے دلائل کی روشنی میں وہ ہے دوسرا قول۔ دوسرا قول کیا تھا؟ قطعاً نہیں لیں گے، منع ہے مطلقاً۔ تو اس کی طرف دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کے دلائل ہیں، ان کا اختصار آپ سن لیجئے۔ اور ان باتوں میں جو قول اول اور قول ثالث کے دلائل ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی حد تک محاکمہ ہو جاتا ہے، ان کا بھی رد آ جاتا ہے۔ مثلا ان کا موقف ہے کہ اخلاق میں مکارم میں، ترغیب و ترہیب میں ہم امت کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا دین کامل، مکمل، محفوظ موجود ہے، اور اس دین میں اتنا کچھ بھی محفوظ ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو۔ کم آپ صحیح بخاری کا انڈیکس دیکھ لیں، 4000 عناوین کے تحت جزوی موضوعات بھی آپ کو ملیں گے۔ سارا ہمارا دین ہے، آپ اس پر اعتماد کریں۔
تو جس طرح اللہ رب العزت سچے ہیں، قرآن کریم سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، تو اسی یعنی چیز کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جو قرآن کریم کی تفسیر کریں تو ہمارا ذریعہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارا دین کمزور سیڑھیوں کا محتاج نہیں ہے، یعنی دین میں اتنا کچھ محفوظ ہے کہ ہمیں ادھر ادھر کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، اگر ہم ضعیف حدیث کو مطلقاً لیں گے یا مشروطاً لیں گے تو اس میں اس آیت کی کسی نہ کسی حد تک مخالفت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، سورہ الحجرات آیت نمبر 6۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے جو روایت کی ہے مرفوعاً، من حدث عنی حدیثا یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین او احد الکاذبین، تو اس آیت کے منافی ہے کہ ہم کسی کمزور ذریعے سے آنے والی حدیث کو حجت اور قبول کریں، اس کو حجت مانیں یا قبول کریں۔ نمبر 3، جو ضعیف حدیث ہے اس کا جو مفاد ہے اور اس کی جو انتہا ہے کہ یہ حدیث مرجوح ہے، صحیح احادیث کے مقابلے میں مرجوح ہے نا، یعنی اس پر ترجیح دی گئی ہے دوسری صحیح حدیث کو، تو اس پہ یعنی ظن تخمینہ آتا ہے، اور وَالظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ نمبر 4، علماء اصول حدیث کا اتفاق ہے کہ جو ضعیف ہے وہ مردود حدیث کی قسم ہے، یعنی ناقابل قبول ہے۔ نمبر 5، اگر ہم ضعیف حدیث کو لیں گے نا تو صحیح احادیث کو لینے میں یہ چیز رکاوٹ بنے گی، اور صحیح احادیث کی تلاش میں ہم اور کمزور واقع ہو جائیں گے۔ تو جو صحیح ذخیرہ موجود ہے آپ اس کو تلاش کریں، اس کو حجت مانیں اور اس پر عمل کریں۔ تو لوگ آج کل بعض یعنی ہمارے کچھ مشہور مبلغین کا بھی یہ منہج ہے، آپ ان کی تقریر سنیں 1 گھنٹہ، 6-7 احادیث، ان میں سے شاید ایک صحیح ہوگی، باقی سب کمزور روایات ہیں، بلکہ موضوع ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ تو قرآن الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہے، صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اگر وہ نہ ہو تو کوئی آدمی بات کہے، تو ان صحیح احادیث کی موجودگی میں غلط کمزور روایات کا سہارا لینا یہ کوئی علمی منہج نہیں ہے۔ نمبر 6، ضعیف احادیث کو بیان کرنے سے ایک جو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور مزید خطرات اور اس کے مفاسد نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دین میں بدعات داخل ہو رہی ہیں، خرافات، بدعات۔ آپ دیکھ لیں ہمارے دین اسلام میں جو بھی بدعت ہے پرانے زمانے کی یا آج کے زمانے کی، اس کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ یا ضعیف حدیث ہوگی یا کمزور یا موضوع روایت ہوگی۔ تو ضعیف حدیث کا دروازہ بند کرنے سے ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ آپ اپنے ارد گرد مروجہ بدعات کو دیکھ لیں، کسی صحیح حدیث میں آپ کو اس کی دلیل نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک اہم واقعاتی مثال ہے کہ ضعیف حدیث پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اس کو حجت نہیں مانیں گے، تو دین میں مزید بدعات کو فروغ دینے سے محفوظ رہیں گے۔ اور جب ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جھوٹ منسوب کرنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار او من النار. تو یہ بڑی سخت وعید ہے. تو جب ہم حدیث ضعیف کو نہیں لے رہے تو جھوٹ اور موضوع ہے وہ تو پھر من باب اولا ہم اس کو نظر انداز کریں گے. نمبر 8، ضعیف حدیث پر اگر ہم عمل کریں گے، اس کو حجت مانیں گے، تو پھر ہمارا جو ذخیرہ علم ہے، بالخصوص تاریخ، سیرت، وہ ایسے ایسے واقعات سے بھر جائے گا کہ جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو بہت سے ایسے واقعات ہیں، حکایات ہیں جو حضرات انبیاء علیہم السلام کی شان کے منافی ہیں، صحابہ کرام کی شان کے منافی ہیں. تو ایسی احادیث ان کی بنیاد ضعف ہے، کمزور ہی. تو ہم ایسی حدیث کو اس لیے نہیں لیتے تاکہ ہم جو دین محفوظ ہے اسی پہ عمل کریں اور اس میں مزید ایسی گنجائشیں نہ نکالیں جس سے دین بگڑ جائے. یہ مختصراً دلائل ہیں اس موقف کے جن کا یہ موقف ہے کہ ضعیف حدیث کو ہم نہیں لیں گے. تو باقی بعض حالات میں ضعیف حدیث سے یعنی مفسرین نے ترجیحات کا تعین کیا ہے، وہ ایک الگ جزیہ ہے، وہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے سے مشکل نہ ہو تو ہم اس سے بھی صرف نظر کرتے ہیں. تو دوسری بات کہ الحدیث الموضوع، یہ تو بالاتفاق میں نے بتا دیا کہ اس کو نہ ہم لیں گے نہ یہ ہمارے لیے حجت ہے، بالخصوص تفسیر میں. اچھا، ایک تھوڑا سا لطیفہ بھی سن لیں. بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ اس علمی دور میں بھی بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ حدیث موضوع کیا ہے. وہ کتابیں جن میں موضوع روایات کو جمع کر دیا گیا ہے، مثلا الموضوعات الکبریٰ لابن الجوزی، مولا علی قاری کی بھی ہے، اور بھی کتب ہیں، حافظ ابن قیم کی بھی ہے رحمہم اللہ. تو ان اہل علم نے جو موضوع روایات کو جمع کیا ہے وہ اس لیے کہ لوگ امت اس سے متنبع رہے، ان کو پتہ ہو کہ یہ موضوع روایت ہے. لیکن بعض لوگ ان موضوعات میں سے بھی وہ حدیث لے لیتے ہیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ہے، ان کے فقہی مسلک کے مطابق ہے، اور پھر کہتے کیا ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ حدیث کہاں سے آپ نے لی تو کہتے ہیں بڑے یعنی اعتماد کے ساتھ کہ یہ موضوعات شریف امام ابن جوزی کی حدیث میں سے لیا ہے. اس اللہ کے بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. الموضوعات الکبریٰ ابن الجوزی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں موضوع روایات ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، تو فوراً ذہن میں آتا ہے نا کہ وہ حدیث جو ثابت ہے، جو قابل حجت ہے، وہ آپ لیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ امام جوزی کی الموضوعات سے ہم نے لی ہے تو وہ تو اللہ کے بندے انہوں نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ امت اس سے باز رہے، اس سے نہ لے. مثلا جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کا کام ہے، انہوں نے ضعیف اور موضوع روایات کو جمع کر دیا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں یا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. ہاں، اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو اس نیت سے کہ آپ اس کا غلط ہونا بیان کریں، دلیل کے ساتھ اس پہ رد کریں کہ بھئی یہ حدیث کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے. جی، اب چند مثالیں سن لیجئے. وقت جی بس 5-7 منٹ میں، جو تاکہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جائے. بعض مفسرین نے ضعیف اور کمزور روایات کا سہارا لیتے ہوئے ایک
قرات پیش کی ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3، مالک یوم الدین ہے نا، تو بعض لوگوں نے اس کو پڑھا ہے ملک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ تو اور دوسری زیادتی یہ ہوئی کہ اس کمزور ضعیف روایت کو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ انہوں نے قرات پڑھی ہے، جو کہ غلط ہے، یعنی بلفظ الفعل و نصب اليوم ملک یوم الدین۔ تو یہ شاذ قرات ہے اور ضعیف ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، اور امام صاحب کی طرف اس کی نسبت بھی غلط ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا شَاذٌ غریب جداً، امام صاحب کی طرف یہ روایت منسوب کرنا بھی درست نہیں اور اس کو لینا بھی درست نہیں ہے، یہ شاذ غریب جمہور سے ہٹا ہوا موقف ہے۔ اچھا، ایک اور مثال، تو اور بھی علماء نے اس کا رد کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے۔ مشہور قرات یہی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی لفظ اللہ جلالہ، لفظ جلالہ پر کیا ہے؟ نصب، اور العلماء اوپر رفع ہے، پیش ہے، یعنی کہ جو اہل علم ہیں وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، یقیناً اللہ سے وہ ڈرتے ہیں، یہی معنی نا اس کا، یعنی جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے دل میں خشیت ہوگی، خوف خدا ہوگا، رقت ہوگی ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کو پڑھا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی لفظ جلالہ، لفظ جلالہ پر فتح رفع پیش، اور العلماء منصوب مفعول بھی۔ کیا معنی ہو گیا کہ اللہ اہل علم سے ڈرتے ہیں، الیاذ باللہ، یعنی اگرچہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس قرات کی روشنی میں اہل علم کی عظمت کو بیان کروں کہ اہل علم بہت شان والے ہیں کہ اللہ بھی ان سے ڈرتا ہے، یہ دیکھو، اور یہاں سے یہ بھی نتیجہ لیتے جاؤ کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہماری نیت تو صاف ہے، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں، تو کوئی ہم غلط سلط سہارے بھی لے لیں، کوئی حرج نہیں، صرف نیت کا صاف ہونا کافی نہیں ہوتا، جو دلیل ہے وہ بھی آپ کی ضعف سے پاک صاف ہو، وہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ تو اس روایت پر اہل علم نے اس کا رد کیا ہے، تو بالخصوص ایک کتاب کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں، القرآن الکریم کتاب احکمت آیاتہ، یہ جامعہ ام القرآن کے پروفیسر تھے ڈاکٹر احمد، ان کی کتاب ہے، تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس قسم کی بڑی مثالیں دی ہوئی ہیں، یعنی بعض لوگ جن کا تعلق صحافت سے ہوتا ہے، ادب سے ہوتا ہے، بالخصوص آج کل کی زبان میں اینکر پرسن ہیں یا جذباتی مقررین ہیں، تو وہ اس قسم کی جب باتیں ان کے زمانے میں ہوئی تھی نا، تو انہوں نے پھر اس قسم کے اشکالات کو اس کتاب میں جمع کیا اور اس کا جواب دیا۔ تو یہی جو ہم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بھئی قرآن و حدیث میں بیسیوں دلائل ہیں، فضائل و مناقب ہیں اہل علم کے، وہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو کمزور قرات، کمزور حدیث کا سہارا لے کر آپ دین میں نئی نئی باتیں پیش کریں، یہ قرین قیاس نہیں ہے اور یہ علمی منہج کے مخالف ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ضعیف حدیث اور موضوع حدیث اسے
تفسیر میں حجت نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی تفسیر پیش کرے گا تو پھر بہت سی اور اغلاط کا شکار ہو جائے گا اور بہت سے مفاسد میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے من باب سد ذرائع اس موضوع کو ہم نہ کھولیں۔ صحیح ثابت احادیث کا ذخیرہ الحمدللہ موجود ہے، ہم اسی پر اکتفا کریں، اور اگر ہم نے یہ دروازہ کھول دیا تو پھر اسے بند کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دل و دماغ کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔